السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ عمران خان کی حکومت ہر شعبے میں ناکام ہے اور ناکام رہے گی۔ پہلے تو کوئی اور کہتے تھے، اب وفاقی وزراء خود کہنے لگ گئے ہیں، گورنر باہر جاتے ہیں تو وہ بھی وہاں پر کہتے ہیں کہ ہم ناکام ہو گئے ہیں، اب وفاقی وزراء کہہ رہے ہیں ناکام ہو گئے ہیں۔ اور تو اور عمران خان صاحب نے جو وعدے کیے تھے، جن وعدوں پر کوئی پیسہ خرچ نہیں ہونا تھا، جن کے متعلق معیشت کی تنگ دستی آڑے نہیں آنی تھی، وہ تک وعدے عمران خان صاحب نے پورے نہیں کیے۔ اور ان میں سب سے بڑا وعدہ تھا لاپتہ افراد کا۔ عمران خان صاحب کے ٹی وی ٹاک شوز دیکھیں حامد، اگر میں وزیر اعظم ہوا اور میرے دور میں لوگوں کو لاپتہ کیا گیا تو پھر یا میں نہیں یا پھر ایجنسیاں نہیں، تو میں لوگوں کو، وہ لاپتہ افراد کا معاملہ اس وقت چل رہا ہوتا تھا مشرف کے دور میں، تو مشرف کے دور میں عمران خان صاحب اس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ اس کے بعد نواز شریف صاحب پیپلز پارٹی کے دور میں بھی جب لوگ لاپتہ ہوئے تو وزیر اعظم صاحب اسی طرح کہتے تھے کہ یہ کوئی لاقانونیت میں نہیں چلنے دوں گا۔ اب ان لوگوں سے ملتے شرماتے ہیں عمران خان صاحب۔ مدثر نارو جو ولاگر ہیں، صحافی ہیں، لاپتہ ہیں، ان کی اہلیہ جو ہیں وہ ان کے بازیابی کے لیے بیچاری جدوجہد کرتے کرتے ہار گئی، زندگی ہار گئی، تھک گئی، ہار گئی، فوت ہو گئی، انتقال کر گئی۔ ان کی بزرگ والدہ اور ان کا چھوٹا بیٹا وہ اب مارے پھر رہے ہیں۔ تو عدالت اسلام آباد ہائی کورٹ میں معاملہ تھا، تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم پر عمران خان صاحب نے مہربانی کی کہ ان کی وہ والدہ اور ان کے بیٹے سے کر لی ملاقات۔ آج بھی اس کی سنوائی تھی، سماعت تھی، وہاں پر اٹارنی جنرل اور چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اطہر من اللہ صاحب میں آرگومنٹ ہوا ہے۔ آرٹیکل 6 کی بات ہوئی ہے، 10 لاکھ افراد کی بات ہوئی ہے، بلکہ جب 10 لاکھ افراد کی انہوں نے بات کی اٹارنی جنرل نے کہ 10 لاکھ لوگ سڑکوں پر آ جائیں تو جو لوگ بازیاب ہو جائیں گے، اس کا جواب بلوچستان سے آیا ہے۔ اور بلوچستان سے جو جواب آیا ہے، کیونکہ بلوچستان سے سب سے زیادہ لوگ لاپتہ ہیں، وہ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ اتحادی ہے کہ عمران خان کو اسی پوائنٹ پر چھوڑ گئے کہ جی آپ نے لوگوں کو جو لاپتہ افراد کی بازیابی کا جو وعدہ کیا تھا آپ نے پورا نہیں کیا۔ اختر مینگل صاحب حکومت میں شامل تھے، وہ چھوڑ گئے، بلکہ اختر مینگل کی جماعت نے، بی این پی نے 2 روز پہلے اسلام آباد میں ایک سیمینار بھی کیا ہوا تھا، جس میں عاصمہ شیرازی کی تقریر بڑی وہ وائرل ہوئی ہے، مقبول ہوئی ہے، جس میں انہوں نے وہ کہا تھا کہ جی میں تو اپنے گئی تھی بچوں کے لیے روٹی پکانے اور روٹی بچوں کو کھلا کر واپس آئی ہوں، کیونکہ سامنے مائیں بیٹھی ہیں جن کے بچے نہیں ہیں، پتہ نہیں ہے کدھر ہیں۔ اور پچھلے دنوں بی بی سی میں ہماری دوست ہیں ہدا اکرام، انہوں نے ایک اسٹوری کی تھی جس میں بھی یہ تھا کہ لوگوں کو، ماؤں کو پتہ نہیں ہے کہ ان کے بچے کدھر ہیں، بیوائیں نہیں، عورتیں، ان کو پتہ نہیں ہے کہ ان کے خاوند کدھر ہیں، وہ بیوائیں ہیں یا وہ کیا ہیں۔ ایک لڑکی، وہ ان کا شناختی کارڈ نہیں بن رہا تھا کہ جی شناختی کارڈ کیوں نہیں بن رہا تھا، جی اپنے باپ کو لے آؤ۔ وہ کہتی میرے باپ لاپتہ ہیں، میرے والد صاحب لاپتہ ہو گئے۔ تو وہ کہتے ہیں آپ کا نادرا والے کہتے ہیں آپ کا شناختی کارڈ نہیں ہے۔ ان کو ایجوکیشن، کیونکہ کسی یونیورسٹی وغیرہ میں ایڈمیشن کا تھا مسئلہ، ان کو یتیم، یا تو یتیم مان لو مطلب وہ کہہ رہے ہیں ہمارا اسٹیٹس ہے کیا۔ فائنلی عدالتوں سے حکم آیا، عدالت سے حکم لے کر انہوں نے اپنا شناختی کارڈ بنوایا۔ یعنی یہ معاملات ہیں۔ تو وہ کیونکہ بلوچستان کا ایشو زیادہ، بلوچستان کے حوالے سے زیادہ یہ سنگین معاملہ ہے، اور مدثر نارو پنجاب سے ہیں تو ان کا مقدمہ عدالت میں ہے۔ عدالت میں تو سارے مقدمے ہیں، بلکہ بلوچستان والوں کے لیے تو خاص طور پر یہ لاپتہ افراد کا کمیشن بنا ہوا ہے، جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال صاحب کا، جو خود لاپتہ ہیں۔ لاپتہ افراد کا کمیشن لاپتہ ہے، مطلب کمال ہے نا۔ وہ کوئی پتہ نہیں، آپ کو کبھی آپ نے سنا نہیں ہوگا کہ وہ چیئرمین نیب ہیں، وہ تو آپ نے سنا ہوگا، لیکن لاپتہ افراد کے متعلق کبھی انہوں نے کوئی کسی کو بلا کر کوئی پوچھ گچھ کی ہو کہ جی یہ لوگ لاپتہ ہو جاتے ہیں۔ خیر، مدعا جو ہے وہ، تو اٹارنی جنرل نے کہا جی 10 لاکھ لوگ، تو ادھر سے بلوچستان سے آواز آئی، گوادر سے، گوادر میں وہ جو تحریک کو لیڈ کر رہے ہیں مولانا ہدایت الرحمان اور وہ جو خاتون ہیں زینی، ان کی آواز آئی کہ جی ہم آپ کو 10 لاکھ افراد، آپ کو 10 لاکھ افراد کی ضرورت ہے، آپ وعدہ کریں کہ 10 لاکھ لوگ آئیں گے سڑکوں پر اور آپ لاپتہ افراد بازیاب کروا دیں گے، تو ہم 10 لاکھ لوگ افراد کوئٹہ پر لے آتے ہیں، کیونکہ وہ تو گوادر میں تو آپ دیکھیں ہم لوگوں کا، انسانوں کا سمندر ہے۔ تو یہ جو سارا آرگومنٹ تھا اور یہ جو چیزیں سامنے آ رہی تھی، چل رہی تھی، جب میں نے صبح اٹھ کر ٹی وی دیکھے اور یوٹیوب پر ویلاگز وغیرہ سنے، اس پر جو چل رہا تھا، خبریں پڑھی، تو مجھے اتفاق سے رات ہی میں نے ایک انڈین مووی دیکھی، تامل مووی جے بھیم۔ مجھے میں نے بی بی سی پہ ہی پڑھا تھا کہ وہ گاڈ فادر سے بھی بڑی مووی ہے۔
تو اسی شوق میں ایک دوست نے بھی دیکھ لی تھی، تو ان سے بھی پوچھا، انہوں نے کہا کہ جی بالکل اچھی مووی ہے، تو میں نے وہ مووی بھی دیکھ لی، اور وہ مووی رات دیکھی، اور وہ مووی تھی لاپتہ افراد پر ہی۔ پولیس وہاں کی چھوٹی ذات کے لوگوں کو اٹھا لیتی ہے، مختلف مقدموں میں کر لیتی ہے، کسی کو مار دیتی ہے، کسی کو کچھ کر دیتی ہے۔ مختصراً یہ کہ ایک فیملی سے 3 مرد اٹھا لیتی ہے پولیس چوری کے الزام میں، اور ان کو مارتی ہے پولیس، تشدد کرتی ہے کہ چوری وہ جو آپ مانے کہ آپ نے چوری کی، انہوں نے کہا جی ہم نے نہیں کی، کسی بڑے ذات والے کی چوری ہو جاتی ہے۔ خیر فائنلی ایک بندہ ان سے ٹارچر میں مر جاتا ہے، اس کے بعد 2 بندوں کو وہ کسی دور اسی علاقے تامل کے کسی اور علاقے کے دور جیل میں وہ ڈال دیتے ہیں، ان کو غائب کر دیتے ہیں، جیل کے اندر سڑتے رہیں ساری زندگی، کسی کو پتہ ہی نہ ہو، اور خبر چلا دیتے ہیں کہ جی وہ فرار ہو گئے۔ وہ جو بندہ جو مر جاتا ہے اس کی بیوی پریگننٹ ہوتی ہے، اور وہ اپنے شوہر کے لیے نکلتی ہے۔ لوکل یہ کمیونسٹ جو ایکٹیوسٹ ہوتے ہیں وہاں پہ، وہ ان کو ملتے ہیں، پھر ایک وکیل بڑے شہر میں ان کو ملتا ہے، اس وہاں کی ہائی کورٹ میں وہ پٹیشن کرتی ہے۔ ہائی کورٹ اول تو وہ جو حبس بھیجا کی پٹیشن لینے کو تیار نہیں ہوتی، کیونکہ پولیس کہہ رہی ہے کہ بھاگ گئے تو حبس بھیجا کہاں سے۔ بہرحال وہ جسٹس کرا کر کے وہ پٹیشن بھی ہو جاتی ہے منظور، سماعت بھی ہو جاتی ہے، کمیشن بنتا ہے آئی جی کی سربراہی میں، اور وہ آئی جی جو ہے وہ کرتے ہیں اپنا ایمانداری سے کام، وہ جو ثابت کر دیتے ہیں کہ جی ایک بندہ پولیس نے مار دیا، 2 بندے جس جیل میں سے تھے وہاں سے لے آ کر ان کو رہا کروا دیتے ہیں۔ تو یہ مجھے جب صبح میں سارا کچھ یہ دیکھ رہا تھا اپنا اخبارات میں، ٹی وی میں، اور یہ سارا سن رہا تھا، ویب سائٹس پر پڑھ رہا تھا، تو یہ مدثر نارو والا معاملہ، تو مجھے وہ سارا کچھ وہی ذہن میں آ رہا تھا کہ یار مطلب اگر پولیس چاہے، پولیس کا ایک افسر ایماندار ہو تو کوئی کسی کو کیسے لاپتہ کر سکتا ہے؟ اگر قانون کی عملداری ہو، قانون کی حکمرانی ہو، تو کوئی کسی شہری کو کیسے ایسے ہضم کر سکتا ہے؟ عدالت میں تو یہ ہوا کہ یہ تو ریاست بطور ریاست جو ہے وہ لوگوں کو غائب کر دیتی ہے، بلکہ معاملہ آیا آرٹیکل 6 کا۔ چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر ہم آرٹیکل 6 لگا دیتے ہیں، صرف آج کے وزیر اعظم پہ نہیں، اس سے پہلے والے وزیر اعظموں کو بھی، اور ایک شیم وال بنا دیتے ہیں جہاں پر ان کی تصویریں ہونی چاہیے، بالکل ہونی چاہیے۔ آپ کو لوگ ووٹ دیتے ہیں، آپ آتے ہیں کرسیوں پر، وعدے کر کے آتے ہیں، آپ لوگوں کو روٹی نہیں دے سکتے تو زندگی تو نہ چھینے لوگوں سے، پیارے تو نہ چھینے، وہ تو واپس کروائیں نا۔ آپ کے پاس میں نے گزارش کی نا کہ عمران خان صاحب نے جو وعدے کیے تھے، بہت سے وعدے، 1 کروڑ گھر، اب 1 کروڑ گھروں کے لیے پیسہ چاہیے، 1 کروڑ نوکریاں، 1 کروڑ نوکریوں کے لیے پیسہ چاہیے، 50 لاکھ گھر، 50 لاکھ گھروں کے لیے پیسہ چاہیے، اور باقی جتنے بھی وعدے تھے جو معیشت سے منسلک ہیں کہ اچھی معیشت ہوگی، جو خان صاحب کہتے ہیں نا پچھلے کر کے گئے تھے تباہ برباد، پچھلے کر گئے تھے، ٹھیک ہے جی مان لیتے ہیں، سارے عذر مان لیتے ہیں، کرونا نے تباہی کر لی، کچھ نہیں ہے ملک میں، سارا کچھ تباہ ہے، لیکن قانون پر عمل درآمد کے لیے تو پیسہ نہیں چاہیے نا۔ کسی شہری کو بازیاب کرنے کے لیے وزیر اعظم صاحب ملنے کو تیار نہیں تھے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکم کیا کہ جی آپ کابینہ کے لوگ ان سے ملیں، کابینہ کا کوئی بندہ ملنے کو تیار نہیں تھا مدثر نارو کی والدہ سے، تو وزیر اعظم صاحب ملے اور مل کر احسان جتایا کہ یہ ملنی ہے ان سے، یعنی یہ عالم ہے۔ تو وہ جو چیزیں چل رہی تھی عدالت میں، تو اس کے بعد مجھے وہ انڈین مووی جو ہے جے بھیم، وہ میرے ذہن میں آ گئی کہ یار چل تو وہی رہا ہے۔ اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں ظاہر معاملہ بھی چل رہا ہے اس میں، لیکن جو آرگومنٹ ہوئے ہیں خاص طور پر آرٹیکل 6 والے، وہ بڑے دلچسپ ہیں۔ اٹارنی جنرل ڈاکٹر خالد جاوید خان صاحب، این ڈی خان صاحب کے صاحبزادے ہیں، اور انہوں نے ان سے جب چیف جسٹس نے کہا کہ جی ہم آرٹیکل 6 لگا دیتے ہیں وزیر اعظموں پر، ابھی کے اور سابقہ، انہوں نے کہا جی آرٹیکل 6 جس پر لگایا تھا اس پر ہم نے عمل درآمد کروا لیا۔ مشرف کا انہوں نے ذکر کیا، بیسیکلی قانون کے عمل درآمد کی۔ اٹارنی جنرل کبھی کبھی مناسب بات کر دیتے ہیں، انہوں نے اصل بات تو یہ کی نا کہ قانون کی عملداری نہیں ہے ہمارے ہاں، آئین توڑنے والا جو ہے اس کو عدالت نے، خصوصی عدالت نے سزا دی، عدالت ہی نہیں رہی، عدالت لاپتہ ہو گئی۔ تو پھر اگر چیف جسٹس اسلام آباد یہ کہیں کہ جی ہم وزیر اعظموں پر آرٹیکل 6 لگائیں گے، تو جس پہ لگا ہے اس پر تو عمل درآمد کروائیں، جس کے دور میں سب سے زیادہ لوگ لاپتہ ہوئے اس پر تو عمل درآمد کروائیں۔ یہ سارے معاملے جو ہیں نا، یہ ہیں قانون کی حکمرانی کے ساتھ، میڈیا کی آزادی کے ساتھ۔ بلکہ چیف جسٹس صاحب نے کہا میڈیا کی آزادی، انہوں نے کہا کہ جی اگر میڈیا آزاد ہوتا ہے، عمران خان صاحب کہتے ہیں نا میڈیا
پاکستان میں سب سے زیادہ آزاد ہے، میں یورپ کو سب سے زیادہ جانتا ہوں، مغرب کو سب سے زیادہ جانتا ہوں، وہاں پر کوئی میڈیا وہاں پر آزاد کس طرح ہے؟ وہاں پر ٹھیک ہے، وہاں پر میڈیا کسی پر ذاتی الزام نہیں لگا سکتا. ہمارے ہاں یہ جیسے ہوتا ہے کہ جی آپ نے کسی کے اوپر الزام لگا دیا، اس نے 10 کروڑ روپے کی کرپشن کی ہے، 5,000 روپے کی کرپشن کی ہے، وہ جس اخبار میں ٹی وی میں چلے گا تو اس کے بعد اگر وہاں پر سوٹ ہوتا ہے اس کے خلاف حتیٰ کہ عزت کا دعویٰ ہوتا ہے، ڈیفیمیشن کا مقدمہ ہوتا ہے، تو پھر نہ وہ چینل بچتا ہے نہ الزام لگانے والا لیڈر، پھر وہاں پر ثابت کرنا پڑتا ہے. یہ آزادی میڈیا کو وہاں نہیں ہے. یہاں آزادی ہے کہ عمران خان صاحب دھرنے میں کھڑے ہو کے جو مرضی زبان استعمال کریں، میڈیا وہاں پر آزاد تھا، اتنا آزاد تھا. لیکن جو چیف صاحب نے بات کی، جج صاحب نے، جسٹس اختر من اللہ صاحب نے، کہ میڈیا اگر آزاد ہوتا تو پھر لاپتہ افراد کی تو تصویریں چل رہی ہوتی نا، خبر ہی نہیں چل رہی ہوتی. کتنا ایک میڈیا آزاد ہے کہ گوادر میں 30 دنوں سے دھرنا ہے، اور میرا خیال ہے 25ویں 26ویں دن جا کر میڈیا کو پتہ لگا کہ نہیں یار، اب ہمیں ان کو بھی تھوڑا سا سوشل میڈیا کے پریشر میں ہمیں ان پر بھی تھوڑی سی بات کرنی چاہیے. تو اصل چیز یہ ہے کہ جی عمران خان صاحب کی حکومت یا ہمارے ہاں ادارے جو ہیں وہ شاید طاقت کی زبان سمجھتے ہیں. ڈی چوک پر پرامن بیٹھے رہے بلوچستان کے لوگ، اسلام آباد میں ٹھنڈ میں کوئی نہیں گیا ان کے طرف. کسی کو مطلب حکومت اتحاد کرتی ہے جس اتحادی جماعت کے سے، وہ اتحاد چھوڑ کر چلی جاتی ہے لیکن مسئلہ حل نہیں ہوتا. تو سوچیں کہ پاکستان میں کتنا سنگین مسئلہ ہے. تو دوسری چیز یہ کہ وہ فواد چودھری صاحب نے جو بات کی ہے وہ ناکامی والی، ہم تو کہہ رہے تھے کہ یہ ناکام ہے، ان تلوں سے تیل نہیں نکلنا، پوت کے پاؤں پالنے میں نظر آ گئے تھے. یہ کہاوتیں ہم بتا کر تھک گئے کہ جی وہ اٹھ تڑہ پہ رڑیا جانا بورا پہ سے بیا. ہمیں تو نظر آ رہا تھا کہ کھلاڑی ہیں عمران خان صاحب، کھلاڑی کے بس میں ملک چلانا نہیں ہے. جس طرح کی وہ باتیں کر رہے تھے کہ 90 دن میں سب ٹھیک کر دوں گا، تو میں نے کئی بار وہ اکشے کمار کی مووی کی مثال دی تھی، وہ جس میں وہ روڈ رولر ٹھیک کرنے آتا ہے، وہ جانی لیور، اور وہ پھر اپنا بھی اس روڈ رولر کی وہ جو اندر سے دھواں نکلتا ہے انجن سے، اس کا بھی منہ کالا ہو جاتا ہے، اور وہ جو مالک ہوتا ہے روڈ رولر کا اس کے بھی کپڑے شپڑے کالے ہو جاتے ہیں، وہ اکشے کمار. تو وہ اور کہتا یہ ہے ابھی ٹھیک کر دیتا ہوں. عمران خان صاحب 3 سال سے لگے ہوئے ابھی ٹھیک کر دیتا ہوں، گھبرانا نہیں ہے. اب جا کر اعتراف ہونا شروع ہو گئے کہ جی ہم کچھ ٹھیک نہیں کر پائے. گورنر چودھری محمد سرور صاحب تھے لندن، وہاں پر آپ نے سنا کہ جی ہم کوئی ریفارمز نہیں کر سکے، ہم نے پولیس ریفارمز نہیں کر سکے، ہمیں جو کام کرنے چاہیے تھے وہ نہیں کر سکے ہم. اتحادی چودھری پرویز الہی صاحب کی روزانہ اسٹیٹمنٹ، اتحادی متحدہ قومی موومنٹ والے روزانہ کہہ رہے ہیں. عمران خان صاحب اپنی ناکامیوں کا اعتراف کس طرح کرتے ہیں؟ ہم جب آئے تھے تو معیشت خراب تھی، پچھلے معیشت خراب کر گئے، ہم معیشت ٹھیک کر ہی رہے تھے تو کرونا آ گیا، اور پھر اب ہم ٹھیک کر دیں گے، اور اب ہم اگلے 5 سال میں ٹھیک کر دیں گے. ابھی وہ یہی کہہ رہے ہیں، ابھی وہ ٹھیک کرنے کی بات نہیں کر رہے، اب ہم ٹھیک کر دیں گے اگلے 5 سال میں. تو یہ ناکامی کے اعتراف دوسرے الفاظ میں تو ہوتا تھا، لیکن اب کھلا اعتراف ہونا شروع ہو گیا ہے. فواد چودھری صاحب کبھی کبھی بلنٹ ہو جاتے ہیں، کھل کر بات کرتے ہیں. انہوں نے وہ جو یہ ٹی ایل پی والا معاملہ تھا، انتہا پسندی والا، اس پر انہوں نے کھل کر بات کی. ٹی ٹی پی کے معاملے پر بھی اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ آئین کتابیں نہیں ہوں گے تو ہم ان کے خلاف کارروائی کریں گے. اب تو ظاہر ہے وہ ٹی ٹی پی نے تو کارروائیاں شروع کر دی ہیں، ٹانک میں 2 حملے کیے ہیں پولیو کے سیکورٹی ٹیموں پر، اور وہ دو اہلکار شہید بھی کر دیے ہیں. تو اب ظاہر ہے جب وہ سیز فائر تھا وہ ختم ہو گیا، انہوں نے ختم کیا، انہوں نے توڑا ہے، تو ان کے خلاف تو ریاست کی رٹ کے لیے ضروری ہے کہ وہ کارروائی ہو. لیکن خیر بات مدعے پر آتا ہوں میں. فواد چودھری صاحب اب انہوں نے بھی کہہ دیا ہوا کہ ہم کامیاب نہیں ہوئے، ہم ناکام ہوئے. کہاں ناکام ہوئے جی؟ عدلیہ اور پولیس ریفارمز میں ہم کچھ نہیں کر سکے. بنیادی طور پر پولیس کا مطلب کیا ہے؟ ریاست. عمران خان صاحب کا سب سے بڑا وہ جو تھا بیچنے کے لیے سودا کیا تھا عمران خان صاحب کے پاس؟ میں نے خیبر پختونخوا کی پولیس ٹھیک کر دی ہے، یہی تھا نا. میں نے خیبر پختونخوا کی صحت ٹھیک کر دی ہے، یہی تھا نا. تو خیبر پختونخوا کی پولیس، خیبر پختونخوا کی صحت والے معاملے پر میں نا کل صبح والے ویلاگ میں آپ کو بہت دلچسپ معلومات دوں گا صحت والے معاملے میں، جو کچھ صحت کے ساتھ ہی مذاق کر رہے ہیں. تو خیر، تو یہ ناکامی کا اعتراف فواد چودھری صاحب نے لاہور پریس کلب میں، ہمارے دوست ہیں احمد فراز صاحب، جیو کے رپورٹر ہیں، کرائم رپورٹر، ان کی کتاب کی رونمائی کی تقریب کے دوران انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ ہاں جی ہم ناکام ہو گئے ہیں.
ایک اعتراف وہاں ہوا، دوسرا اعتراف اٹارنی جنرل کہہ رہے ہیں کہ جی ہم بازیاب نہیں کروا سکتے، اس کے لیے 10 لاکھ لوگوں کو سڑکوں پر لائیں۔ تو یہ ناکامی جو ہے حکومت کی، عمران خان کی ناکامی نہیں ہے، یہ ناکامی اس کے انتہائی سنگین اثرات ہوں گے۔ 5 سال کا ایک دور ہو ملک میں اور کچھ نہ ہوا ہو، اگر یہ 5 سال رہتے ہیں تو 3 سال تو گزر گئے نا، تو 3 سال میں جو تباہیاں ہیں یہ سمیٹتے کئی سال لگ جاتے ہیں، جس طرح کہ عمران خان تباہیاں کر گئے۔ لیکن اصل چیز یہ ہے کہ کم از کم عمران خان صاحب نے جو وعدے کیے تھے نا لوگوں کو سے، وہ کم از کم ان کو یاد ہونے چاہیے کہ جہاں کسی کے ساتھ ظلم ہوتا ہے کم از کم وہاں وزیر اعظم کو پہنچنا تو چاہیے نا، وہاں تو پھر وہ کچھ اور نہیں نہ لگتا، وہاں پر تو پھر 50 روپے فی کلومیٹر والا لگتا ہے، ہیلی کاپٹر لگتا ہے، تو وہ ہیلی کاپٹر لے کر چلے جایا کرے۔ جہاں پیسہ نہیں لگتا کم از کم وہاں تو ڈلیور کرے، لیکن وہاں پر بھی یہ ناکام ہو گئے کیونکہ یہ حکومت نہیں کرنے آئے تھے، شعبدہ بازی کرنے آئے تھے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔